الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطائبون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا۔ اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدو وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر سی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الطائبون العابدون الحامدون الصائحون راکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر الحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہی وہ لوگ ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ حضرت گرامی قدر میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، اس میں مومنوں کی صفات کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی صفات ہے الطائبون، تو کرنا، لوٹنا، اور شرعی طور پر اور اللہ کی طرف سب کے سب لوٹ جاؤ یہاں تک کہ تم دونوں جہاں میں فنا پاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور خالصاً توبہ کرو۔ اور ابن ماجہ میں موجود ہے، حدیث نمبر 4250 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا شخص ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کو گناہ کرنے والا اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اور وہ ایسے یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا حتیٰ کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو۔ اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو خوش ہوتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے. اور وہ اس طرح مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اونٹ کو جنگل میں لے کر جائے اور جنگل میں لے کر جائے، اس کا اونٹ جنگل میں گم ہو جائے، اور جب اس شخص کو دوبارہ اونٹ ملے گا تو وہ شخص کتنا خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ بھی خوش ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اپنے بندے کو پسند کرتا ہے. میں مزید آگے واقعات کی طرف جاتا ہوا آپ کو سمجھاتا چلوں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا، وہ بہت گناہ گار تھا، بہت سیاہ کار تھا. اس نے بہت گناہ کیے اور وہ ایک عالم کے پاس چلا گیا. اس نے کہا کہ میں بہت سیاہ کار ہوں، بہت گناہ گار ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی توبہ کر لوں، توبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دوں. تو اس عالم کو اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں. میں نے کتنے قتل کیے ہیں؟ 99 قتل کیے ہیں، تو میں استغفار کرنا چاہتا ہوں. تو جب عالم نے سنا کہ تم نے 99 قتل کیے ہیں تو عالم نے کہا میری بستی سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے یہاں بھی عذاب نازل ہو جائے گا. تو اس شخص کو غصہ آ گیا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، پورے 100 قتل کر دیے. پھر کیا ہوا؟ پھر چند ماہ بعد اس کے دل میں پھر یہی خوف آیا کہ میں سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، بہت گناہ کیے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی. تو پھر اس نے ایک عالم سے رجوع کیا اور اسے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں اور وہ بلا وجہ قتل کیے ہیں، کوئی اس کی وجہ نہیں ہے. تو اس نے کہا، ایک شخص نے کہا کہ کیا میری اس کی کوئی حل نکل سکتا ہے جس سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں؟ تو عالم نے کہا بالکل نکل سکتا ہے. اس کا یہ مطلب ہوا اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو قبول بھی کر لیتا ہے. تو جب عالم نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول کرنے کا ایک رستہ ہے تو اس شخص نے کہا بتائیے. تو آپ نے فرمایا بیت المقدس کی طرف چلے جاؤ، وہاں کی بستی میں نیک لوگ بستے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو تو وہ لازمی تمہاری توبہ کو قبول کریں گے اور اپنے سچے دل سے تم توبہ کرنا. تو وہ شخص عالم کی بات سن کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا اور چلتے 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 اس کی موت آ گئی. اب کیا ہوا؟ ایک طرف جنت کے فرشتے آ گئے، دوسری طرف دوزخ کے فرشتے آ گئے. اور جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس شخص نے دل میں خالص نیت کی تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا، تو اب یہ ہمارا حق ہے، ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے. اور دوزخ کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس نے 100 اونٹ 100 آدمیوں کا اس نے قتل کیا ہے، وہ بھی کسی وجہ سے نہیں کیا، بلا وجہ کیا ہے اس نے قتل، تو یہ ہمارا حق ہے، ہم اسے دوزخ میں لے کے جائیں گے. تو اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے قدموں کو ناپ لو، اس کے قدموں کو ناپ لو. اگر اس کے قدم بیت المقدس کی قریب ہیں تو یہ جنت کے فرشتے اسے لے جائیں گے، اگر اس کے قدم بیت المقدس سے دور ہیں تو اسے دوزخ کے فرشتے لے جائیں گے. پھر کیا ہوا؟ پھر جنت کے فرشتوں نے ناپا تو وہ بیت المقدس کے قریب تھا، پھر اسے جنت کے فرشتے لے گئے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو سچے دل سے مومن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کر لیتا ہے، اس کی توبہ کو بھی نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. ایک اور واقعے کی طرف میں آتا ہوں. جہینہ عورت قبیلے کی ایک عورت ہے، جہینہ قبیلہ ہے اور اس میں ایک عورت رہتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، میں ارتکاب کے جرم کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں تو مجھے آپ کو سزا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اپنے ولی کو بلاؤ. اس نے اپنے ولی کو بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بچے کو پیدا کر دے تو اس کو میرے پاس لے آنا. تو اسی طرح ولی نے کیا، جب اس نے بچے کو جنم دیا، پیدا کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کو ولی لے کر آ گیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم سنا دیے اسے قتل کر دو، مار دو، کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے. تو جب اسے قتل کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس عورت نے بہت گناہ کیے ہیں
تو آپ نے پھر بھی اس عورت کا نماز جنازہ پڑھایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عمر، اس عورت نے اپنے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ اس نے نہ صرف اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی ہے بلکہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دی ہے۔ اور ایک اور واقعہ سماعت کرنا ہے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ ایک شرابی شراب پیا کرتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو حضرت عمر دور خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شراب پیا کرتا تھا، اور اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے سے سامنے میں آ رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ تو اس نے دل میں سچے دل سے توبہ کر لی، یا اللہ آج مجھے حضرت عمر سے بچا لے، ان کا جلال دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہو رہا، یہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرابی کے پاس پہنچے تو شرابی گھبرا رہا تھا، پریشان تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، اس بوتل میں کیا ہے؟ تو شرابی کہنے لگا اس میں دودھ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا دکھاؤ تو صحیح ذرا، کیا دودھ ہے واقعی؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اگر اس میں دودھ ہے تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اس میں واقعی ہی دودھ ہے۔ تو اس شرابی نے بوتل کھول لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ واقعی ہی دودھ ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔